الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کی صورت میں اپنے تاثرات ہم تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ ناظرین محترم، 1929 میں لاہور شہر میں ایک شخص نے جس کا نام راجپال ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی پر لکھی گئی ایک کتاب کو شائع کیا تو صدائے احتجاج کو لوگوں نے بلند کیا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا علم الدین۔ 21 سالہ یہ نوجوان جب اس تک یہ بات پہنچی کہ راجپال پبلشر نے ایک کتاب کو شائع کیا ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی گئی ہے، لہذا اس نے رخت سفر باندھا اور لاہور یہ پہنچا اور داتا علی حجویری کے مزار پر انوار پر جا کر اس نے دعا کی۔ انتہائی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے، لیکن چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے دل میں عشق رسول تھا کہ میرے نبی کی گستاخی فلاں شخص نے کی ہے، لہذا یہ لاہور شہر میں اس پبلشر کی دکان پہ جاتا ہے۔ باہر محافظ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بھیس بدل کر غازی علم الدین یہ بھیس بدل کر جب دکان میں داخل ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، راجپال تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے۔ تو جیسے ہی راجپال مڑا تو غازی علم الدین نے ایک وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ جب غازی علم الدین دکان سے باہر نکلے تو محافظوں نے قاتل قاتل کہہ کر پکارا اور شور کرنا شروع کر دیا۔ غازی علم الدین نے کہا کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ آپ ایک جگہ جا کر بیٹھے اور پھر آپ نے اپنے اس چھرے کو پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد سیدھا تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس عاشق نے کہ جس نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا، مقام اور مرتبہ کیا ملا کہ اللہ اکبر، جب غازی علم الدین کو میاں والی جیل میں لایا گیا تو وہاں پر ایک ایسی جگہ پر غازی علم الدین کو رکھا گیا کہ جو رہنے کے قابل نہیں تھی، لیکن وہاں کے ایک چوکیدار کا یہ بیان ہے کہ غازی علم الدین کے میں نے چہرے کو دیکھا، بڑا چمکدار تھا، بڑا روشن تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی، الحمدللہ الحمدللہ کی صدا غازی علم الدین کی زبان پر تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے غازی علم الدین آج بڑے خوش ہو؟ تو غازی علم الدین کہنے لگے کہ آج میں آقا کی بارگاہ سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا جو حق ادا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دیدار غازی علم الدین کو عطا فرمایا ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ناظرین محترم، یقیناً جو آقا کا ہو جاتا ہے، جو آقا کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو آقا کا مستانہ بن جاتا ہے، پھر نہ اسے مال کی لالچ ہوتی ہے، نہ اسے حکومت کی لالچ ہوتی ہے، نہ اسے کرسی کی لالچ ہوتی ہے، بس اسے فقط لالچ ہوتی ہے تو یہی لالچ ہوتی ہے کہ کاش مدینے والے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، مدینے والے آقا کل بروز قیامت مجھے دیکھ کر مسکرا جائیں اور کہیں کہ لو وہ میرا غلام آ رہا ہے، وہ میرا غلام آ رہا ہے کہ جس نے دنیا میں پوری زندگی مجھ سے سچی محبت کی ہے، میرے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ناظرین محترم، گستاخ رسول کی صرف یہی سزا ہوتی ہے کہ جب وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو ایک ہی حل ہوتا ہے کہ یا تو اسے حکومتی سطح پر اسے لگام دی جائے
اگر لگام دینے والے نہیں ہوتے تو پھر اسی طرح کے غازی جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو وہ واصل جہنم کر دیتے ہیں، عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ انہیں اپنی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں پوری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی، ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ انہیں اس چیز کی غرض نہیں ہوتی، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا راضی ہو جائیں۔ آقا کا گستاخ اس دھرتی پر نہیں رہنا چاہیے، یہ ان کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی علم الدین کہ جو مزدور کا بیٹا تھا، لیکن غازی علم الدین نے جب یہ کام کیا تو اس وقت کے مشہور عالم دین پیر مہر علی شاہ صاحب اسلام آباد سے چل کر غازی علم الدین کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس شخص کا دیدار کرنے جا رہا ہوں جس نے آقا کے دل کو خوش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین محترم، بتانے کا، بیان کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم ان یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک، آقا فرماتی ہیں، میں اسے اس کی اولاد، اس کی ازواج، اس کے والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ کسی گستاخ کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا، کسی بے ادب شخص کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ صحبت کو اختیار کرنا ہے تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، کہ جس صحبت میں بیٹھ کر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پئیں، اس صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی صحبت ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بندہ راستہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہی لوگوں کا، انہی گستاخوں کا، بے ادبوں کا رنگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بھٹی میں جاتا ہے تو بھٹی میں جا کر جب وہ بیٹھے گا، چاہے وہ بھٹی کا کام نہ کرے، لیکن بھٹی سے نکل کر آئے گا تو کپڑوں سے خوشبو وہی بھٹی کی آ رہی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص عطار کی دکان پر جائے گا، خوشبو کی دکان پر جائے گا اور خوشبو نہ بھی خریدے، خوشبو نہ بھی لگائے، لیکن دکان سے نکلے گا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے اس عطر کی ہی آ رہی ہوگی۔ تو جیسی صحبت اختیار کی جائے گی ویسا ہی رنگ انسان پر چڑھتا جائے گا۔ ہمیں اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔